شام اور ہمارا میڈیا۔ شام کے حالات دیکھ کر دل پھٹ رہا ہے، ایسے دلخراش مناظر ہیں کہ روح کانپ جائے۔ معصوموں اور کلیوں کے چہرے لہو میں تر ہیں، لیکن افسوس انسانیت مر رہی ہے۔ وہ شام کے مسلمان اپنے جسم پر گولے کھا کر مر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بالی ووڈ کی ایک اداکارہ سری دیوی پر آنسو بہا کر مرے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی صحافت اور میڈیا شام کے حالات پر رو رہے ہیں، اور ہمارے جیو اور ARY جیسے تمام چینلز اپنی ماں کی مرنے پر سوگ منا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی پاکستان انفارمیشن منسٹری کی جانب سے اظہار تعزیت کے بیانات انتہائی قابل افسوس، نہ کہ شام کے انسانوں کے لیے، اپنی سری دیوی کے لیے۔ اوپر سے PSL کے جنون میں ہم عوام کا رویہ ہمیں کھیل اور کھلاڑیوں کی پڑی ہے۔ کرکٹ کے بخار نے ہمارے دل مردہ بنا دیے ہیں۔ ان حالات میں ان کرکٹرز کے چاہنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں ایک نوجوان کی میت پر رونا رو رہا ہو اور دوسری طرف اس کے پڑوس میں شادیانے بجانے جا رہے ہوں۔ خدا کی قسم ہم خود غرض ہے، بے حس ظالم جابر پتھر دل ہیں، اور اس حد تک ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی حادثہ ہو جانے سے تفریح نہیں چھوڑتے۔ اب وہ باتیں صرف کتابوں تک محدود ہو گئی ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو سارا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب شاید ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں تصاویر سامنے سے گزری جن میں معصوم کلیوں کے چہروں سے گوشت کے لوتھڑے باہر کو آ رہے تھے۔ یقیناً سب نے دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے، نہیں دیکھ سکا، ہمت نہیں ہوئی ان تصاویر کو دیکھنے کی۔ ان گردش کرتی تصاویر کی بیچ ایک تصویر نے سوچنے پر، لکھنے پر مجبور کر دیا۔ زیر نظر تصویر شامی بچے کی تصویر ہے، جس میں بچہ اپنی تمام تر توانائیوں کو یکجا کرتے ہوئے شاید تمام دنیا کے بے ضمیر پتھر دل انسانوں سے مخاطب ہے۔ اے دنیا کے حکمرانوں، اے اقوام متحدہ کے ارکانوں، اے ہیومن رائٹس کے ممبرانوں، اے مذہب کے اماموں، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے عرب کے عیاش حکمرانوں، اے سعودیہ کے سلمانوں، اے ترکی کے رجب طیب اردگانوں، اے نواز، اے عمرانوں، اے میڈیا کے مالکانوں، اے فیس بک ٹویٹر کے پروانوں، اے تاجرانوں، خدا را ہمیں بچاؤ، ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، ہم مر رہے ہیں، ہم اجڑ گئے ہیں، خدا کے لیے جاگو، اس خواب غفلت سے ہمارے جسم میں بھی لہو ہے، اسے پانی نہ سمجھو، اس لہو کے بہنے سے بھی شدید درد ہوتا ہے۔ آج اگر صدا بلند نہیں کرو گے تو اس ظلم کے خلاف تو یہ ظلم یوں ہی جاری رہے گا۔ آج اگر یہ شام پر ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ حالات ہم پر بھی ہوں گے۔ شام والے تو مر جائیں گے، لیکن شاید ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے۔ شام کو آزادی بھی مل جائے گی، ایک سیاہ تاریخ کے بعد روشن صبح شامی بھی دیکھ لیں گے، لیکن ڈر ہے یہ سیاہ لمبی رات کسی اور پر، ہم پر بھی نہ آ جائے، کیونکہ دنیا گول ہے۔ آج ایک کی باری، کل کسی اور کی۔ اس سے پہلے کہ ہماری باری آ جائے ہمیں اس کو روکنا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں انسانیت کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، اس ظلم، اس قہر کو روکنا ہوگا۔ ہم سب انسانیت کی بقا کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر انسانیت کے حق میں آواز بلند کریں۔ آؤ ہم سب انسانیت کی بقا کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر انسانیت کے حق میں آواز بلند کریں۔ اس ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر سری دیوی کی موت پر آنسو بہائے اور اپنے شامی مسلمانوں کے لیے ایک لفظ تک اپنے منہ سے نہ نکال سکے۔ اس ویڈیو کو ان تک بھی شیئر کریں جو کہ رمضان میں اپنے ٹی وی چینل پر درس و تدریس کا ہمیں 24 گھنٹے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی یہ صحافت صرف اپنی جیب کو بھرنے تک نظر آتی ہے۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ایک زوردار تماچا ہے جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ تماچا آپ ان کو بھی ویڈیو شیئر کرنے کی صورت میں رسید کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔